جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دعاؤں کے ساتھ خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ اپنی مہربانی اور کرم کے در کھولے، رحمتیں عطا فرمائے. جی ہم چلتے ہیں جی پہلے اپنے سوال کی طرف. جی یہ سوال ہے جی کنیز بی بی ہیں جی. دمے کی تکلیف ہے، تھائیرائڈ کا مسئلہ ہے. پہلے کیا میں اس میں تھائیرائڈ کے لیے آپریشن کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دمے میں آپریشن نہ کروائیں. تو بیوی جو ڈاکٹر آپ کے کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے آپ کے دمے کا دیکھا ہے. آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہی ڈاکٹر آپ کے دمے کے اس میں جو بھی علاج معالجہ جو بھی آپ کو دوائی دیتے ہیں، سارا کچھ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر وہ تھائیرائڈ کا آپریشن آپ کا آ رہا ہے جی، آپ ضرور کروائیے گا. اور سورہ نو کی آیت نمبر 10، 11، 12 یہ آپ نے لینی ہے جی. یہ تلاوت کرتے رہنا ہے جی جب تک آپریشن. اب اس میں تلاوت سے مطلب یہ کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تلاوت میں ضروری نہیں کہ تلاوت میں دیکھیے گا اس آیت کا، ان آیات کا، ان سورہ کا مفہوم کیا، ترجمہ کیا آ رہا ہے جی، کیا ہو اللہ تعالیٰ. اب اس میں آپ کے جو ہے نا جی سورہ نو کی آیت نمبر 10 ہے، وہ ہے جی اس میں سب سے پہلے استغفار آ رہی ہے. اب آپ نے یہ نہیں پڑھتے رہنا کہ آیت کو پڑھتے رہنا ہے جی، آپ نے استغفار کو آپ نے لینا ہے جی. کہ کچھ چیزیں اس کی قرآن کے متن، کچھ چیزیں قرآن کے اس سے ہمیں جو مخرج جو استخراج ملتا ہے، وہ لوگ سورہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں حکم کیا آ رہا ہے. غور کیجئے گا. یہ آج میں پہلے بھی کہنی چاہیے تھی بات، مگر میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب جیسے ان کا یہ آیا تو اگر یہ یہاں سے استغفر ربکم انک آنا، تو آپ اگر یہی پڑھتے رہیں، نہیں وہ نہیں آئے گا. ثواب مل جائے گا مگر اثر نہیں آئے گا. اس حکم یہ آیا کہ تم کثرت سے اپنے رب سے بخشش مانگو. وہ کیا کرے گا؟ وہ تم پہ رحمت کمی برسائے گا جی. ٹھیک جی. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک عمل کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے رحمت کمی برسے گا، وہ ہے جی کثرت سے استغفار. جی کنیز بی بی آپ نے اپنے اس کے دمے کی تکلیف اور تھائیرائڈ کا آپریشن کروا لیجئے گا. آپ کی بہتری ہے، آسانی پیدا ہو جائے گی جی. خداوند کریم فضل کرے گا. اور استغفار جو ہے اپنی زندگی کا ورد بنا لیجئے گا جی. آگے چلتے ہیں جی ہم اگلے اس کی طرف جی. ہم وہ ہے جی رحمان صاحب ہیں جی. پشت پہ دانہ نکلا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک زخم کی صورت اختیار کر گیا ہے. تو یہ باہر سے ان کی کال ہے جی. کہتے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے یہ کہا، کہنے لگے کہ سرنج سے دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر مواد ہے کہ اندر. اگر اوپر ہے تو سرنج سے نکال دیں. یہی غلطی ہو گئی ہے رحمان صاحب. جو یہ بڑا ہے، پھیلا ہے، یہ انہوں نے سرنج نہیں لگانی چاہیے تھی. پہلے اپنا وہ اس کا ٹیسٹ کر لیتے، دیکھ لیتے اسے جی کیا چیز ہے. بہرحال اب آپ ایسے کیجئے گا کہ جس جگہ پہ یہ ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے، ظاہر پشت پہ کوئی دوسرا ہی کرے گا تو وہ حفاظتی طور پہ جو تدبیر ہو، وہ ماسک یا یہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھوں پہ جو گلفز چڑھاتے ہیں وہ رکھ کے تو سورہ لہب کو پڑھ دے جی. 3 مرتبہ سورہ لہب جی. یہ 3 مرتبہ 3 ٹائم روزانہ پڑھنی ہے جی. سورہ لہب پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ ایک ہفتے میں اس میں ظاہر ہے کوئی میڈیسن آپ لے رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر نے دوا دی ہے، وہ دوا اپنا اثر کرنا شروع ہو جائے گی، اس کی تاثیر سامنے آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی. اللہ نے کیا جی. آگے ہیں جی ہمارے پاس منظور احمد صاحب ہیں جی. بچوں کے رشتے نہیں آ رہے. جی منظور صاحب، اکثر میں نے آپ کی بھی جو آیات آئی ہیں، وہ آیات آپ نے جو بھیجی ہیں وہ سورہ الحمد اور سورہ فاتحہ سے ہیں جی. تو آپ ایسے کیجئے گا، اگر آپ کے بچے ظاہر ہے جن کے رشتوں کے لیے بالغ ہیں وہ تو یقیناً قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہوگا، تو انہیں کہیے گا کہ سورہ احزاب کو اپنا ورد بنا لیں صبح و شام. چند دن دیکھیں گے کہ خدا بندہ کریم یہ راستہ کھول دے گا. اور پھر آپ نے جو ایک اور لفظ کہا ہے کہ بندش ہوئی بھی رشتوں کی، نہ 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 نہ،
یہ چیزیں نہ کیا کریں، نہ اگر ہوئی آپ اپنے پاس ہی رکھا کریں، مجھے نہ بتایا کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نہیں. جس خالق نے ہر چیز کا ٹائم معین کیا ہے، قدرت نے ہر چیز کا وقت ایک مقرر کیا ہوا ہے، زندگی کا، موت کا، کہیں جانے کا، رہنے کا، قیام کا، رزق کا، تنگی کا، خوشادگی کا، ہر وقت ایک مقرر ہے جی. اسی طرح ہی یہ بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو اسباب مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ جی. سورہ احزاب جی آگے ہیں جی. زہرا بی بی، دل کے وال بند ہیں، دوا سے کام چلا رہے ہیں، ڈاکٹر دوا ہی دیے جا رہے ہیں، تو کچھ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ وال ڈلوا لیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپریشن کروا لیں. آپ نے بی اپنی ایج 70 سال لکھی ہے جی. میرا خیال ڈاکٹر سمجھدار ہیں آپ کے، اللہ پاک انہیں آپ کو بہتر فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے. جیسے وہ آپ نے لکھا ہے نا کہ خون پتلا کی، وہ بس وہ اسی میں ہی آپ کو رکھیں گے. 70 ایئر میں مشکل ہو جاتا ہے جی، پھر ہارٹ کی پوزیشن پتہ نہیں کیا ہوگی، وہ تو ڈاکٹروں کو پتہ ہوگی آپ کے جی. ٹھیک ہے جی، جو وہ کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. پڑھنے کے لیے آپ نے پوچھا ہے، وہ اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ میرا شعبہ ہے جی. وہ یہ عرض ہے کہ آپ ایسے کیجیے گا کہ سورہ ملک جتنی پڑھی جا سکے، ضروری نہیں ساری پڑھ لیں آپ، اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھی جا سکیں، 1-2 آیتیں پڑھی جا سکیں. تبارک اللہ ذی الجلال ملک وہو علی کل شیء قدیر، چاہے یہ 2 آیات لے لیں آپ جی، جتنی بھی آپ سے پڑھی جا سکے آپ پڑھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نارمل لائف ہے جی، بالکل آرام سے گزرے گی. کوئی پین نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. صرف یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کا کیا کہنا، اپنے معالج کی بات کو مانیے گا، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کی تندرستی، سلامتی، صحت، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے جی. اللہ جیسے گزر رہی ہے جی، خدا گزارے گا جی، اچھی گزار دے گا جی. جب سورہ ملک شروع ہوگی تو اس میں خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ مہربانی کر دے گی جی. والسلام، دعا گو جی.